بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 71، 72 اور 73 یہ شامل ہیں، اور ان آیات میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک دفعہ پھر مختلف انداز میں اپنی ذات عالیہ کا تعارف پیش فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معبودان باطلہ ہیں، لوگ جن کو پوجتے ہیں یا اس وقت مشرکین جن کی پوجا کرتے تھے، ان کا رد کیا۔ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک مضمون کو بار بار دہرایا کیوں جاتا ہے، جیسا کہ یہ سورۃ الانعام ہے، مکی سورہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے مرکزی مضامین میں سے عقائد کے اوپر بات کی جاتی ہے، عقیدے کی محنت۔ تقریباً بعمر مبارک 40 سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد سے لے کر کے تقریباً کوئی 53 یعنی تقریباً 13 سال تک مسلسل کون سی محنت؟ عقیدے کی محنت۔ نماز فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آ کے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آ کے، جہاد فرض مدینہ منورہ میں آ کے، سب چیزیں جتنے احکام اترے ہیں وہ سب مدنی صورتوں کے اندر ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کی پہچان ہو جائے۔ اور ویسے بھی مکہ المکرمہ کے اندر جو مقابلہ تھا وہ مشرکین کے ساتھ، لہٰذا جو روی سخن ہے وہ بھی اسی انداز میں ہے کہ ان کے معبودان کو باطل ثابت کرنا، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی وہی انداز اختیار کیا۔ قل سے جب آغاز ہوتا ہے، سارا کلام ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے، لیکن قل کے لفظ سے ایک خاص کوئی اسلوب بتلانا مقصود ہوتا ہے، یا اس چیز کی اہمیت کو دوہرا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس رکوع کے آغاز میں پھر سے قل سے آغاز ہو رہا ہے، پچھلے رکوع میں بھی تقریباً جو ہے وہ 3 مقامات پر قل آپ ان سے کہیں کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، خشکی میں پھنس جاتے ہو، اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، کون تمہیں بچاتا ہے جب تم کسی کرب میں مبتلا ہوتے ہو۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیں کہ وہ تو قادر ہے ہر ایک چیز پر، اوپر سے عذاب بھیجے، نیچے زمین سے عذاب تمہارے لیے بھیجے، جیسے چاہے وہ کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا اس کو پہچانو، اس کو مانو۔ یہاں پر پھر قل سے قل آپ ان سے یہ فرمائیں اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان بتوں کو، غیر اللہ کو کیا ہم پکاریں؟ لا ينفعنا ولا يضرنا، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ یہ بعینی وہی سنت ہے جو کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اپنی قوم مشرکین سے انہوں نے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے، یہ تو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، اور پھر تم انہی کو خدا مان لو۔
کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر کے ان تمہارے بتوں کو؟ لا ينفعنا، جو ہمیں نہ نفع دے سکتے، لا يضرنا، نہ ہی نقصان دے سکتے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ہی در پکڑو اور اس کو محکم پکڑو۔ یک در بگیر محکم بگیر، ایک در پڑھیے تو محکم پڑھیے تو ایک دہی ہو کے مریے۔ یعنی جو عقیدہ توحید ہے یہ دین اسلام کی جان ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آقا کریم سید المرسلین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بڑی محبت کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اگر پوری کائنات کے لوگ اس حد تک اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی ذات تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، اگرچہ تمہارے ارد گرد ساری نقصان کی شکلیں بن دی جائیں۔ اگر ساری کائنات تمہیں نفع دینا چاہے اور اللہ کی طرف سے نقصان تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ بلا، وہ مصیبت تمہیں پہنچ کے رہے گی، کیونکہ جو رب حقیقی ہے، اس کائنات کا جو مالک حقیقی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ روزمرہ اپنی زندگی میں مشاہدات کرتے ہیں، کتنے ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے فائدے کی صورتیں اسی کو ہی فائدے کی صورتوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لوگ ہیں کتنی ہمدردی کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے نفع کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جو مصیبت، جو تکلیف آنی ہوتی ہے وہ آ جاتی۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، فرمایا کہ اور تم کیا چاہتے ہو، ہم لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر واپس، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اللہ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت نصیب فرمائی ہے، کہ ہم اپنی ایڑیوں پہ الٹا لوٹ جائیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، پھر یہ تو مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ہو استہوتہ الشیاطین فی الارض، زمین کے اندر وہ گھوم رہا ہے، شیطانوں نے اسے چھو لیا ہے اور وہ جنگل کے اندر حیران ہے، اچھا خاصا راستے پہ چل رہا تھا، کیونکہ جنگل کے اندر راستے جو ہے نا وہ ایک تو طویل پڑتے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان معروف جو راہ ہدایت ہے اس سے ہٹ جاتا ہے تو اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب وہ کدھر کو جائے گا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی سائن بورڈز تو ہے نہیں۔ اور میں ایسا ہی ہے کہ جب انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کئی سارے ادھر ادھر سے لوگ ہیں جو اس کو گمراہی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر اس کو ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ اب وہ حیران ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، فرمایا کہ اس کے کوئی اچھے دوست ہیں، یدعونہ، جو اس کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، ائتنا، ہماری طرف آ جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہوتی انفرادی زندگی، ایک ہے اجتماعی زندگی۔ دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے، مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ مل کر کے رہنے میں خیر ہوتی ہے۔ انسان اکیلا ہی رہے کہ مجھے بس کلمہ مل گیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا اسباب میرے پاس موجود ہے، بس کافی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا، گھلنا اور مسلمانوں کی جمعیت اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تاکہ آپ کی زبان رب العزت ان کے کسی چیز کی اصلاح فرما دے، اور اسی طرح سے آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اللہ رب العزت ان کے دل میں ڈال دے، وہ آپ کی اصلاح فرما دے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع صحیح بخاری شریف میں ہے، جامع صحیح مسلم میں، مشکات شریف، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں الگ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ بس الگ، بس میرے ذکر و اذکار میرے لیے کافی ہے، ذکر و اذکار کے فوائد ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو جماعت ہے، دیگر مسلمانوں کے ساتھ انسان کو سوشل ہونا چاہیے، اجتماعیت کریں۔ بھئی یہ نماز ہی ہم پڑھتے ہیں، اکیلے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، کیا کوئی فرشتہ سر پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ بھئی اکیلے پڑھ سکتے، ایون مسجد میں چلے آ کے اکیلے پڑھ سکتے، لیکن نہیں، جماعت کو رکھا، پھر جماعت کا ثواب رکھا، 27 نمازوں کا ثواب رکھا، مسجد کے اندر آنے کے فوائد بتائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو جوڑنا مقصود ہے، جماعت کے فوائد، ہر چیز کے اندر اجتماعیت کو دین اسلام پسند کرتا۔ فرمایا جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو اپنے سارے انفرادی اعمال ترک کر دو۔ اب خطبہ جمعہ یہ آج کی سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے پہلے اپنے نفلی اعمال، اپنے انفرادی اعمال تم جو ہے وہ
کرتے رہو. تو اس لیے جب بھی اجتماعی عمل ہو تو اس کی طرف کامل متوجہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لہو اصحاب، وہ خوش قسمت ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ائتنا ہماری طرف آ جاؤ، لیکن وہ شیاطین کے اندر گھرا ہوا ہے. قل، آپ ان کو واضح پیغام دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کی طرف بلانے والے ہی اصل لوگ ہیں. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، ہم مسلمان ہو جائیں. لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس رب کے جو کہ سب جہانوں کا رب ہے، رب حقیقی ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، آپ ان سے یہ بھی فرمائیں کہ تم نماز قائم کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرتے رہو. عام طور پر انداز یہ ہوتا ہے قرآن مجید کا اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر اقامت صلاۃ کے ساتھ تقوی کا تذکرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ سب اعمال کی بنیاد فراہم کرتی ہے. جو شخص نماز پہ آ گیا وہ باقی اعمال صالحہ پہ آنا اس کے لیے آسان ہے، اور نماز کا فائدہ دے گی جب اس کے ساتھ تقوی جڑا ہوگا. بے پرواہی کے جو سجدے ہیں اور اسی طرح سے بغیر پرواہ کیے غافل دل کے ساتھ جو انسان دعائیں مانگتا ہے، فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس نماز کا فائدہ ہے کہ جس کے اندر تقوی موجود ہو، جو حضور قلب کی کیفیت جس میں انسان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہو، کیونکہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے جامع عبادت ہے، اس لیے اس میں شیطان سب سے زیادہ انٹروین کرتا ہے. رکوع میں توجہ ہے، پھر قیام میں توجہ ختم ہے دنیا کے کاموں کی طرف. ایک سجدے میں توجہ ہے، دوسرے میں نہیں ہے، قاعدے میں ہے، پھر قیام میں لوٹ آئی ہے. اس طرح سے انسان مسلسل فائٹ کے ساتھ گزرتا ہے. شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آ گیا ہے تو چل کے آیا ہے نا، اتنی بڑی ذات کے سامنے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آ گیا ہے، اچھا اب تو کھڑا ہو گیا ہے، اتنی بڑی ذات کے سامنے نہیں، میں تجھے نہیں ہونے دوں. پھر اس کے بعد سجدہ، انسان اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے، سب سے زیادہ ٹوٹلی ایکسپوز ہوتا ہے انسان اللہ کے سامنے آ کر کے. جہاں پر لوگ پاؤں رکھتے ہیں وہاں پر اپنی پیشانی ٹکانا کوئی آسان ہے؟ انسان کے اندر جتنی اکڑ موجود ہے، جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو فلفلڈ فیل کرتے ہیں، تو وہ کسی کے سامنے جھک جائے تو اس کو تو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے آ کر کے جھکنا اس کو اعزاز محسوس ہوتا ہے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. وہ در ہی اتنا عظیم الشان ہے. فرمایا کہ اس لیے تقوی کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اسی طرح سے جمع کیے جاؤ گے. اس طرح یہاں پر تم اکٹھے ہوتے ہو اللہ کے سامنے، وہاں پر بھی اللہ کے سامنے اکٹھے ہونے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، فرمایا وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بالکل درستگی کے ساتھ. سورہ ملک میں ہے کہ لٹا لے اپنی نظر، فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ سے ایک آسمان کی طرف، کیا تجھے کوئی فطور، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو قائم کیا. ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار پھر دیکھ لے، اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھ لے، تجھے اللہ کی پہچان ہو جائے گی. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، ایک دن آئے گا جس میں وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جائے. قول الحق، اس کا قول حق ہے، ثابت ہو کے رہتے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن وہ پھونکا جائے گا سور کے اندر. نفخہ سور، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 2 دفعہ ہوگا. پہلی دفعہ ہوگا تو پوری کائنات جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی سارا کچھ. دوسری دفعہ جب نفخہ ہوگا، یعنی دوسری دفعہ جب جناب اسرافیل سور پھونکیں گے، تو اس وقت زمین ایسے مردوں کو باہر نکالے گی جیسے زمین میں سے سبزہ اگتا ہے. جتنے زمین کے خزانے ہیں سارے کے سارے اوپر آ جائیں گے. اب جتنے انسان ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک ہڈی سے ان کو سب جوڑ دیا جائے گا. واللہ عالم اب ہڈی کون سی ہے، یہی جو مرکزی ہڈی ہے جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ سب کو جوڑ دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی جو ان کا رخ متعین کرے گی، جس کے بعد وہ میدان حشر میں جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی. فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب کو وہ جانتے ہیں، حاضر کو وہ جانتے ہیں. وہو الحکیم الخبیر، وہ بڑا حکمت والا ہے اور اس کو ساری خبریں ہیں. اللہ رب العزت سمجھ نصیب.